سر اب کیا کہیں، جیسے کہ اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کی شرائط اگر سیکریٹ رکھی بھی گئی ہیں تو سامنے آ جائیں گی، تو لگ یہی رہا ہے کہ آج کی یہ جو رہائی بھی ہے یہ اسی کا حصہ تھا۔ نہیں ظاہر اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ جب حکومت نے ایک سٹیپ بیک کیا تو اس میں ظاہر تھا کہ کچھ نہ کچھ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ کام ہوگا، اور اس میں سعد رضوی کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا آپ نے سیکوینس کیا ہے واقعات کو، پہلے ان کے کوئی 578 کے قریب لوگ تھے، ان کو چھوڑ دیا، ان کی ایف آئی آریں ختم کر دی گئیں، ان کو فورتھ اسکیجول سے نکال دیا گیا، اب ان کا نام بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو وہ جو کہا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہ اب ہم دیکھیں گے ایکشن ہوگا لیکن مرحلہ وار ہوگا، تو یہ اس مرحلہ وار جو ایکشن پلان تھا اس کا شاید یہ ہائی پوائنٹ تھا کہ اب سعد رضوی کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ اور اس لحاظ سے بڑی افسوسناک بات ہے کہ پے در پہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے اس نوعیت کے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ پسپا ہونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جو فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت پسپا ہوئی ہے یا ریاست پاکستان پسپا ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ نہیں، ایسے پہلے بھی بہت مرتبہ ہو چکا ہے، اور اس پہ ہم بطور پاکستانی جتنا بھی افسوس کریں کم ہے۔ امتیاز صاحب بٹ obviously آج فواد چودھری صاحب نے بھی اسی حوالے سے بات کی، I think وہی سوال شاید یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی کر لیں، اب ڈسکس کر لیں کہ سعد رضوی کو چھوڑ دیا ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، مگر یہ بہت ایک ون سائیڈڈ سا معاہدہ لگتا ہے، ون کین کال اٹ دیٹ، کہ انہوں نے مطلب کہ اگر آپ ایک تنظیم کو دیکھیں انہوں نے صرف اپنا دھرنا ختم کیا اور اس کی ایکسچینج میں ریاست نے بیسکلی مطلب کہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کو سیکریفائز کر دیا، اور جیسے کہ مفتی منیب الرحمان کا آپ نے ذکر کیا کہ جی ایک وربل کمٹمنٹ بھی ہے کہ اب یہ تنظیم جو ہے یہ اس طرح کا جو احتجاج ہے یا اس طرح کا تشدد ہے وہ نہیں کرے گی، دیٹس اٹ۔ تو ظاہر ہے اگر مطلب احتجاج یا طاقت کا استعمال وہ ریاست کی ثوابدید ہے آئین کے مطابق، اور انہوں نے اگر ایسی کمٹمنٹ دے دی ہے تو امید یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ لیکن عارفہ ایک اور اگر ہوا تو ظاہر ہے پھر ایک اور معاہدہ ہوگا، اس میں دیکھیں اب کیونکہ جب آپ ایک دفعہ خود ہی منسٹرز کہہ رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد مطلب کہ ہمیں خبریں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی کہا کہ جی بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر اس طرح کریں گے، تو پھر آپ خود ہی ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی کرو گے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں معاہدہ ہی ہوگا، وی ول ناٹ جی اس میں دیکھیں ہمیں اگر 10 سال پہلے 15 سال پہلے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، لال مسجد کا آپریشن 10 جولائی کو ہوا تھا، اس سے ایک دن پہلے تک تمام میڈیا کے لوگ سیاستدان کہتے رہے جنرل پرویز مشرف سے، اور اس کے بہت سارے گواہ آج بھی موجود ہیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف آپریشن کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جس دن آپریشن ہو گیا اس میں ہلاکتیں بھی ہو گئیں، اس کے بعد سے سارا میڈیا، سارے سیاستدان وہ پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اس موجودہ صورتحال میں بھی جب چند ہزار لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، اب چوائس کیا تھی؟ اب آپ دیکھیں ایک سوشیولوجسٹ کے طور پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس چوائس کیا ہے کہ وہ 3-4 ہزار لوگ ہیں، وہ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان پہ اگر فائرنگ ہو جاتی 30-40 فارغ ہو جاتے اس فائرنگ میں، پھر حکومت نے کیا کرنا تھا؟ حکومت کے کیا میڈیا والے پھر اس پہ خاموش رہتے؟ نہیں وہ تو امتیاز صاحب ٹھیک ہے، بٹ میرا تو پھر یہ سوال ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر ان کو ایک دفعہ یہ ہم نے اتنی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم گھبراتے ہیں یا ریاست اس بات سے گھبراتی ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے ٹو اسٹک ٹو دس وربل کمٹمنٹ کہ وہ اگلی دفعہ نہ کریں، کیونکہ اب تو ہم سب کو ہی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ ریاست وہ جو سخت قدم ہے وہ لینے سے نہیں لے سکتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کی اس قسم کے تمام عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مستقبل کے لیے راہیں اور مسدود ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے ریاستی ادارے چاہیں تو اس نوعیت کے واقعات سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ یہ کن حالات میں کیوں کر ہوا یہ سارا کچھ، اس پہ تاریخ مورخ لکھے گا اس کے اوپر، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوگی، اور آئندہ کوئی نہ کوئی گروپ کسی نہ کسی صورت میں اٹھ کے سڑک بند کر دے گا اور کہے گا میرے ساتھ آ کے معاہدہ کر لیں۔ اور کیا اس کا حل ہمارے پاس صرف وہی ہے جو اب فواد چودھری صاحب کا بھی ہم آپ کو ساؤنڈ بائٹ بھی سنوا رہے تھے کہ لانگ ٹرم ہے، کہ اب تعلیمی اداروں کے اندر ہی مسائل
یا کریکولم ہم ٹھیک کریں گے جس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ 1-2 جنریشن لگ جائیں تو ہی اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو دیکھیں کوئی اس کا حل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا سیاستدان اپنے کنسٹیٹوئنسی میں, اپنے حلقے میں متعلقہ مولوی صاحب مدرسے میں جا کے ان کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کون سا ASI SHO جو ہے جا کے مدارس مساجد میں جا کے ان کو چیلنج کر سکتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ایک منافقت کا بھی ایلیمنٹ ہے. یعنی سیاستدان, ہمارے پولیس والے, وہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں, دوسرے ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں. کوئی بھی ان لوگوں, اگر یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے یا مدرسے میں بیٹھ کے, اس کو چیلنج نہیں کرتا ہے. یہ خود مجھے تجربہ ہے, چاہے وہ سیاستدان پنجاب اسمبلی کے ارکان تھے یا قومی اسمبلی کے ارکان تھے. کوئی صرف اپنے ووٹ بچانے کی خاطر اس نوعیت کا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ خراب ہوں گے. اگلے 6 مہینے میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا یہ خدشہ ہے کہ دوبارہ اس تنظیم کا کوئی ہمیں دھرنا دیکھنے کو ملے؟ اللہ کرے کہ نہ ہو, اور میرا خیال ہے کہ اب آئندہ نہیں ہوگا. یو آر کانفیڈنٹ آف دیٹ؟ آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ. کم از کم یہ تنظیم نہیں کرے گی, ہو سکے کوئی اور تنظیم آ جائے جو